بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. پڑھیے. باب اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء تکمیل الوضوء بالتثلیث او بالدلک او باطوالة الغرة كما مر. وضو فرض وہ ہے جو ایک ایک مرتبہ ہو، سنت وہ ہے جو تین تین مرتبہ ہو، مستحب وہ ہے جس میں اطوالۃ الغرہ ہو عند ابی حنیفہ وعند الشافعی رحمہم اللہ. ابن عمر فرماتے ہیں اسباغ الوضوء الانقاء، صاف کرنا. صاف کرنے کا مطلب دلک. دلک مستحب ہے، امام مالک کی نزدیک واجب ہے. دلک کے معنی ہے ملنا اور رگڑنا. تو وضوء کامل کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے تھے عرفات. عرفہ من وقوف عرفہ، عرفات کی وقوف سے. عام طور پر عرفہ یوم کو کہتے ہیں، عرفات جگہ کو کہتے ہیں. کبھی کبھی عرفہ جگہ کو بھی کہتے ہیں. اگر جگہ ہو تو معنی یہ ہے من عرفہ، عرفات سے. اور اگر زمانہ عرفات کا دن ہو تو من وقوف یوم عرفہ، پھر یہ معنی ہو جائے گا من وقوف یوم عرفہ. حتی اذا کان بالشعب، الشعب الطریق فی الجبل، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء لبیان الجواز، کہ یہ جائز ہے. یا نماز کا وقت نہیں تھا، یا یہ وضو کو قائم دائم رکھنے کے لیے تاکہ بغیر وضو کی نہ رہے، استدامت الوضو کے لیے ہے. وقلت الصلاة حاضرة، الصلاة مرفوع یا الصلاة یعنی اد الصلاة، اقیم الصلاة. یہ غیر مکمل وضو ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ. قال الصلاة امامک، مقام الصلاة امامک آگے ہے مزدلفہ میں. احناف کی نزدیک راستے میں نماز جائز نہیں ہے، عرفات میں بھی نماز جائز نہیں ہے. مغرب اور عشاء دونوں کی جمع لازم ہے مزدلفہ میں. امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک جائز ہے، راستے میں پڑھ لے اور یا عرفات میں. مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ میں پڑھے. تو صلاة فی مزدلفہ لازم ہے عند الاحناف لا عند الشافعیہ. امام مالک فرماتے ہیں راستے میں اگر معذور پڑھ لے تو ٹھیک ہے. معذور ہے، تھک چکا ہے، نہیں جا سکتا. کتاب الحج میں اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ.
فركب فلما جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء. یہ محل ترجمة الباب. فأسبغ الوضوء فأكمل ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ہر ایک آدمی نے اپنی بعیر کو بٹھایا فی منزلہ اپنی جگہ. ثم أقيمت العشاء عندنا بإقامة واحدة وعند الشافعي رحمه الله بإقامتين لكل صلاة إقامة فصلى ولم يصل بينهما. درمیان میں سنت وغیرہ نہیں پڑی. باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحدة. چہرے کو دھونا چاہیے دونوں ہاتھوں سے من غرفة واحدة ایک کف سے ایک چلو سے. پانی لے لیا دوسرا ہاتھ ملایا اور چہرے کو دھویا جس کو منہ دھونا کہتے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے کہ مصنف وجہ تک کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ابھی تک تو استنجا کے ابواب آنے والے ہیں. تو کرمانی وغیرہ کہتے ہیں کہ مصنف نے ابواب الوضوء میں ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مصنف کسی حکمت کی وجہ سے غسل الوجہ کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر پانی کم ہو تو اسباغ کا طریقہ کیا ہے. یہ ہے کہ ایک کف سے پانی لیا دوسرا کف اس کے ساتھ ملایا تو اسباغ ہو جائے گا. تو طریق الاسباغ ھذا، اسباغ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی لیا، پانی قلیل ہے، دوسرا اس کے ساتھ ملایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر ڈالا. یا یہ کہ یہ وضوء خفیف کا ذکر ہے کہ وضوء خفیف کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی لے لو، دو سے مت لو. دو سے لو گے تو پھر تو پانی زیادہ خرچ ہوگا. تو ایک ہاتھ سے لیا دوسرا ہاتھ ملایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر ڈالا. فَهَذَا طریق الوضوء الخفیف. یا یہ کہا جائے کہ هذا طریق الوضوء المتوسط، یعنی کامل متوسط یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے لیا اور دوسرے ہاتھ کو ملایا. بظاہر یہ ہے کہ یہ وضوء خفیف کا ذکر ہے. وضوء خفیف ایک ہاتھ سے لیا تو پانی کم ہوا، پانی کم خرچ ہوا، دوسرے ہاتھ کو اس کے ساتھ ملایا تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. اور یا یہ کہ اگر لوٹے سے وضو کرتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے. لوٹا، اس لیے کہ لوٹا تو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کی نلکی سے پانی ڈالو اور دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا دو تو پانی زیادہ ہو جائے گا. تو ھذا طریق الوضوء من لوٹا. لوٹا جو اب استنجا خانوں میں ہوتا ہے، تو اگر اس سے کوئی وضو کرے گا تو ظاہر بات ہے ایک ہاتھ سے تو اس کو پکڑا اور یہ یہاں پانی ڈالا، پھر اس کو رکھا اور دوسرا ہاتھ ملایا، پانی پھیل گیا اور پھر وضو ہو گیا. وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی آدھے گلاس سے پورا وضو کرتا ہے، دیکھا ہے یا نہیں؟ وہ موبائل فون پر سیلولر آدھے گلاس یا ایک گلاس سے کم میں پورا وضو کر لیتا ہے. اسی طرح ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے. لیکن مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی باب کو ذکر کرتے ہیں اگرچہ طبعاً ہو تو دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرتے. تو غسل الوجہ کا ذکر اگرچہ یہاں طبعاً آیا
تاکہ وضو کا طریقہ سکھا دے کہ ایک ہاتھ سے پانی لے کر دوسرا ہاتھ ملائیں گے تو چہرے کو دھوئیں گے. تو چہرے کا ذکر یہاں طبعاً آیا، اصلاً نہیں، لیکن دوبارہ نہیں آئے گا. مصنف کے نزدیک واحد کلام چلتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا ابو سلمہ خزاعی حدثنا منصور بن سلمہ قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء یا غرفة من ماء. غرفہ کے معنی چلو، یعنی ما تأخذه بید واحدہ، اور غرفتن کا مطلب ہاتھ سے پانی لینا، ایک ہاتھ سے. من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، کیونکہ اگر ایک ہاتھ سے پانی لے تو پورے چہرے پر احاطہ نہیں ہوگا. فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه أي مرة واحدة ثم أخذ غرفة یا غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى. یہاں رش کا مطلب غسل غسلا خفیفا ہے، تو اس پر نشان لگا دیں. یہ پھر وہاں کام آئے گا جہاں پیشاب کا ذکر آتا ہے. یورش من بول الغلام، بچے کے پیشاب میں سے رش کیا جائے گا. تو رش کے معنی شافعیہ کی نزدیک سپرے کرنا ہے، اور احناف کی نزدیک غسل خفیف ہے. تو رش غسل خفیف کے معنی میں آتا ہے یا نہیں، یہاں آ گیا، اس لیے کہ رش بالاتفاق غسل خفیف ہے. یہاں پانی کے اندر، پاؤں کے اندر تو رش نہیں چلتا، جس کے معنی پانی کا چھڑکنا ہے، اسپرے کرنا. فرش علی رجلہ الیمنی، کیونکہ پانی کم تھا. حتی غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اب اس کے بعد استنجا کے ابواب. تو استنجا سے پہلے چہرے کو ذکر کیا. چہرہ مقصود نہیں ہے، چونکہ وضو کے اقسام ذکر کر رہے تھے. وضوء خفیف ہے، وضوء کامل ہے، اور وضوء متوسط ہے. تو اس میں جو وضوء خفیف ہے اس میں پانی کی پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ کو ہاتھ سے ملا دے. پڑھیے جناب. باب التسمية على كل حال وعند المقال. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. اب مصنف فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ترجمۃ الباب میں اصل مقصود یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جماع اور ہم بستری سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور جب جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بیت الخلاء سے پہلے بطریق اولا پڑھیں گے.
اس لیے کہ جمع جنابت کا سبب ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ ہے. تو پیشاب اور قضاء حاجت یہ وضو کا حدث کا سبب ہے. وہ حدث اکبر ہے، یہ حدث اصغر ہے. حدث اکبر سے پہلے بسم اللہ تو حدث اصغر سے بطریق اولا پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. جس وقت کشف عورت نہ ہو اس وقت پڑھ لے. اور ساتھ ساتھ اس میں تیسری بات بسم اللہ قبل الوضو. تو تین چیزیں، ایک چیز صراحتاً اور دو چیز ضمناً بیان کرتے ہیں. قبل الجماع صراحتاً اور قبل قضاء الحاجت اور قبل البول ضمناً، اور اسی طرح قبل الوضو بھی اس میں آ جائے گا کہ وضو سے پہلے بطریق اولا کریں گے. اب جو جمع سے پہلے بسم اللہ ہے وہ تو حدیث میں مذکور ہے. جو اپنے بیوی کے پاس آنا چاہتا ہو تو اللہ بسم اللہ پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان الی آخرہ. اور جو پیشاب یا قضاء حاجت سے پہلے، جس کی 4 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، چھوٹا استنجا، بڑا استنجا، 2 ہو گئے. اور ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. چھوٹا پیشاب بیت الخلاء میں ہو یا صحرا میں ہو باہر، اور اسی طرح بڑا استنجا بیت الخلاء میں ہو یا باہر جنگل میں ہو. ان 4 قسموں سے پہلے کشف عورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے. اگر صحرا میں ہو تو کشف عورت سے پہلے. اور حدیث میں آتا ہے جو مصنف کی شرط پر نہیں ہے، ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم، پردہ انسان، پردہ جنات اور آدمی کے، عورت کے درمیان اور آدمی کی شرمگاہ کے درمیان جو پردہ ہے، انہو اذا دخل الکنیفہ، کہ جب یہ ارادہ کرے کہ میں کنیف میں داخل ہوں گا، بیت الخلاء میں داخل ہوں گا، ان یقرأ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ یہ بھی کافی ہے. اور دوسری بات بسم اللہ قبل الوضو. بسم اللہ قبل الوضو امام احمد کی نزدیک اور ابن حمام کی نزدیک واجب ہے، لازم ہے. اور باقی ائمہ حضرات کے نزدیک مستحب ہے. لا وضوء لمن لم یسم اللہ، اس کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے. تو داؤدی ظاہری کی نزدیک فرض ہے، ابن حمام امام احمد واجب کہتے ہیں، باقی سب حضرات مستحب کہتے ہیں. یہ لا وضوء لمن لم یسم اللہ، اس کی سند میں ابو سفال ہے سا کے ساتھ، اور رباح ہے جو ضعیف اور مجہول راوی ہے. اور اگر بالفرض صحیح ہو تو اس کے معنی یہ ہے لا وضوء کامل وضو نہیں ہے، جیسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کامل نماز نہیں ہے جو مسجد میں نہ پڑھے اور پڑوسی ہے. یا وضو لغوی معنی میں ہے، وضو تو ہے لیکن وضاعت نہیں، وضاعت کے معنی چمک، رونق اور حسن نہیں ہے. یا لا وضوء لمن لم یسم اللہ، وضو نہیں ہے جس میں بسم اللہ پڑھی. یہ من قبیل الناقص کالمعدوم، یعنی وضو ناقص ہے لیکن وضو
ہو چکا ہے، الناقص کالمعدوم کے تحت ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں لا سیف الا ذوالفقار، کامل سیف ذوالفقار ہے اگرچہ دوسری تلواریں اس کے مقابلے میں کالعدم ہے. اور یہ کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ما من عبد حین یتوضأ، جب آدمی وضو کرتا ہے، ثم یقول لکل عضو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ پڑھے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمات پڑھنا، اشہد پڑھنا، یہ بسم اللہ اس کی طرح ہے. تو جیسے اس پر ثواب مرتب ہے تو بسم اللہ پر بھی ثواب مرتب ہے. جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے من توضأ وذکر اسم اللہ، بسم اللہ پڑھی، کان طہورا لجمیع اعضائہ، سب اعضاء پاک ہو جائیں گے. ومن توضأ ولم یسمہ ولم یذکر اللہ، اور جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی، کان طہورا لاعضاء الوضوء، صرف اعضاء الوضو پاک ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ وضو تو ہو گیا، اعضاء الوضو پاک ہو گئے، لیکن کامل مکمل برکت نہیں ملی. اور حدیث میں آتا ہے لا تتم صلاة احدکم حتی یتوضأ کما امرہ اللہ، جب تک وضو نہ کرے جیسے اللہ کا حکم ہے تو اس کی نماز مکمل نہیں. تو اللہ کے حکم کے مطابق اگر وضو کیا تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، یہ نہیں ہے فسموا فاغسلوا وجوہکم. تو معلوم ہوا جیسے اللہ نے فرمایا اس کے مطابق اگر کسی نے وضو کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وضو میں بسم اللہ لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں پڑھنا چاہیے، قیاساً علی الکھانا علی الاکل، جیسے کھانے میں ہے، بھول جائے تو بیچ میں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. بعض کہتے ہیں نہ پڑھے، اس لیے کہ کھانے میں تو ثابت ہے لیکن وضو میں ثابت نہیں. اگر ثابت ہوگا تو قیاس سے کریں گے، تو اس لیے نہ پڑھیں. لیکن اگر پڑھ لیں میرے خیال میں تو بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. تو یہ دوسری بات ہو گئی. بسم اللہ قبل الجماع، بسم اللہ قبل البول والغائط، اور بسم اللہ قبل الوضوء. ایک تیر سے مصنف نے 3 شکار کیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم ابن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس مرفوعا یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قریب کہتے ہیں یرفع به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو ابن عباس مرفوعا بیان کرتے ہیں. قال لو ان احدکم اذا اتا اہلہ، یعنی اذا اراد اتیان اہلہ. اور یہ قاعدہ ہے کہ اذا کے بعد ارادہ مقدر ہوتا رہتا ہے. تو اذا قمتم الى الصلاة اذا اردتم القیام الى الصلاة، اذا دخل
اذا اتا اہلہ اذا اراد اتیان اہلہ، یا جیسے اذا دخل الخلاء اے اذا اراد دخول الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ارادہ کی تقدیر اذا کے بعد شائع اور کثیر ہے، اور اس کے علاوہ الادب المفرد میں اذا ارادہ کا لفظ آیا ہے، وہاں اذا اراد ان يدخل بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ارادی کا ذکر ہے، یہاں بھی کشف عورت سے پہلے۔ بسم اللہ پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو دور کر دے اس اولاد سے جو آپ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے اگر بسم اللہ کو چھوڑ دے تو شیطان جمع کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے، وساوس کرتا رہتا ہے۔ یہ جو ابن عباس نے فرمایا یرفع بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع بالواسطہ ہے یا مرفوع بالذات ہے؟ مرفوع بالذات خود سنا، مرفوع بالواسطہ واسطے کے ساتھ ابن عباس نے سنا، اس لیے کہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث سنی ہیں اور اکثر احادیث بالواسطہ ہیں۔ فقضی بینہما، تو ان کے درمیان ولد کا فیصلہ ہو جائے، ولدن ولد کا، تو لم یضرہ، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیطان نقصان نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ کان من عباد اللہ الذین لیس علیہم سلطان للشیطان، ان بندوں میں سے ہوگا کہ شیطان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ یا لم یضرہ کا مطلب لم یکن عاقا للوالدین، والدین کا نافرمان نہیں ہوگا۔ یا لم یضرہ لم یتخبط، خبتی نہیں بنے گا، جنات کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ کہتے فلان کے اوپر جنات کا سایہ ہے، مولانا نور الدین کو بلاتے ہیں، تو لم یضرہ یہ کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا نور الدین کی ضرورت نگرانی میں تو پڑے گی، لیکن دم کرنے میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کے بعد باب ما یقول عند الخلاء پڑھیے جی۔ باب ما يقول عند الخلاء وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب ما یقول عند الخلاء، اب بیت الخلاء کے آداب کو بیان کرتے ہیں۔ بیت الخلاء ہو یا صحرا ہو، تو بیت الخلاء کے آداب، آداب کیا بلا ہے؟ ادب۔ آداب کا آسان ترجمہ یہ ہے ما یحمد قولا و فعلا، اقوال محمودہ اور افعال محمودہ کو ادب کہتے ہیں۔ فلان بہت ادب والا بچہ ہے، ادب والا ہے یعنی اس کی اقوال بھی محمود ہے، اس کے افعال بھی محمود ہیں، اچھے ہیں۔ شریعت کی نظر میں اقوال محمودہ، افعال محمودہ، تو ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لے، یہ بھی آداب میں سے ہیں، اور یہ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ الفاظ پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
خبث کا مطلب خباثت، خرابی، نجاست، اور خبائث خبیثتن کی جمع ہے النفوس الخبیثہ من الشیاطین، شیطانوں کی نفوس خبیثہ میں سے، مذکر ہو یا مؤنث۔ یہ تو اس وقت اگر خبث ہو، اور اگر خبث ہو تو خبث خبیث کی جمع ہے مذکر شیاطین اور جنات، اور خبائث خبیثتن کی جمع ہے مؤنث شیاطین اور نفوس۔ اور امام مالک کے نزدیک جب داخل ہو جائے تو یہ پڑھ لے، داخل ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک باہر پڑھ لے، اس لیے کہ اندر ان هذه الحشوش محتضرۃ، شیاطین اندر حاضر ہوتے ہیں، تو جب باہر پڑھ لے تو شیاطین باہر نکل جائیں گے، اور اندر گندگی کی جگہ ہے نہ پڑھے، جو گندگی کی جگہ ہے اس میں نہ پڑھے۔ مصنف نے اس لیے، یعنی اگر یہاں ارادہ نہ بھی ہو تو آپ کو بتائے کہ ابن ہشام کی نزدیک ارادہ مقدر ہوتا ہے، لیکن ارادے کا لفظ بھی آیا ہے اذا اراد ان يدخل، تو مصنف نے اذا اراد والی روایت کو ذکر کیا امام مالک کی تردید کے لیے، یہ قبل الدخول ہے، بعد الدخول نہیں ہے۔ اور یہ جو کرسی والا بیت الخلا ہے، اگر وہ بند ہو تو اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ محل بند ہے گندگی کا، اور اگر کھلا ہو اور بالکل پانی صاف ہے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دخولاً اندر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پاک صاف ہے، جگہ صاف ہے، لیکن اکثر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اندر نہ پڑھے، باہر پڑھ لے، اور اگر باہر بھول گیا تو دل میں پڑھ لے، لیکن اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہ خروجاً اور نہ دخولاً، داخل ہونے کے وقت اور نکلنے کے وقت اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اردو کی شروحات تم دیکھتے ہو یا نہیں کبھی کبھی؟ تو یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون کہتا ہے اندر پڑھ سکتا ہے، کون کہتا ہے نہیں پڑھ سکتا، پھر آپ اردو میں پڑھ لیں تو بتا دیں گے کہ یہ کون کہتا ہے۔ تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر إلى قوله حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، یہاں داخل ہونے کا ارادہ، اور اس میں شک نہیں کہ آج کل کے بیت الخلا پرانے بیت الخلا کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بالکل گندے ہوتے تھے، پھر اس کو باہر پھینکتے تھے، اور آج کل ایسے نہیں، صاف ہے، لیکن پھر بھی حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ باہر پڑھ لیں، اور اگر بھول جائے تو دل میں اندر پڑھ لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ علی کل احیانہ کا مطلب یہ ہے ہر وقت جو دعا پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، دعا پڑھنے کا وقت جیسے اندر جانا ہے، باہر آنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، تو اوقات سے مراد ہے الاوقات المعروفۃ للدعاء، الاوقات المعروفۃ للذکر، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو ذکر کرتے تھے، اس سے مراد تعمیم عام ہے، ہر وقت اللہ کو ذکر کرتے تھے، کبھی لساناً اور کبھی قلباً، تو اگر دل اندر ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ آداب کو بیان کرتے ہیں تو اللہ باب وضع الماء عند الخلاء، یہ بھی آداب میں سے ہیں کہ بیت الخلاء میں پانی کا انتظام کرے، اس لیے کہ
پانی کو استعمال کریں گے. اب پانی کا استعمال لازم ہے یا نہیں وہ انشاءاللہ آنے والے صفحے میں آئے گا. لیکن پانی کا انتظام کرنا چاہیے. اور اگر آج کل کی بیت الخلاء ہے تو پانی کو دیکھنا چاہیے. یعنی جہاں پانی باہر سے لاتے ہیں تو وہاں تو دیکھ لے کہ پانی کا انتظام باہر سے کر لے. اور اگر اندر پانی ہے جیسے مدرسے میں تو دیکھ لے کہ پانی بند تو نہیں ہے، پانی کھلا ہے یا نہیں، ختم تو نہیں ہوا، کیونکہ کبھی کبھی پانی ختم ہوتا ہے. مدرسے میں تو الحمدللہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اب ہم وہاں مسجد میں گئے تھے تو کہا کہ صبح تک پانی نہیں آتا تو پھر باہر سے پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. گئے ہم یہاں سے چلے ہم مسینہ، پہنچے وہاں پر تو آیا پسینہ. سمجھ گئے؟ پسینہ آنا سمجھ گئے؟ تو باب وضع الماء عند الخلاء. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہوشیاری فرمائی، پانی اندر نہیں رکھا اس لیے کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پانی دور نہیں رکھا کہ حضرت نہیں دیکھ سکیں گے، بلکہ باہر رکھا اور قریب میں رکھا، سامنے رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے دعا فرمائی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. فقہ فی الدین، انہوں نے فقاہت اور ہوشیاری کا کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیاری کی دعا فرمائی. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا ورقا عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء یعنی اراد دخول الخلاء فوضعت له وضوءا، میں نے پانی رکھا. وضو کی پانی کو وضوء کہتے ہیں، اور وضو کرنے کو وضو کہتے ہیں. بضم الواو اس کے معنی وضو کرنا، اور وضوء پانی کو کہتے ہیں. اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ وضوء اس کے برتن کو کہتے ہیں، لیکن لغت کی کتابوں میں یہ نہیں ملا کہ وضوء پانی کے برتن کو کہتے ہیں. تو ہم نے اس شعر میں اس کو ڈالا ہے، تلاوت کرو اور نمازیں پڑھو اور وضو کو وضو میں کرو کر وضو، وضو کو وضو میں ڈالو اور وضو کر لو. وضو اور وضو، لیکن لغت کی کتابوں میں یہ نہیں ہے. مولانا فخر الدین صاحب نے غالباً ان کی تقریر میں موجود ہے کہ وضو برتن کو کہتے ہیں. ووضعت له وضوءا، وضو کا پانی. قال من وضع هذا فأخبره، یعنی اخبرت میمونہ، حضرت میمونہ نے خبر دی. فقال اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین میں فقاہت دے. آپ کو بتایا تھا علم استدلالی کو فقاہت کہتے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ فقاہت وہ علم الباطن کو کہتے ہیں جس کا اثر ظاہر پر ہو، یعنی ظاہر بھی مزین ہو دین کے ساتھ اور باطن بھی ہو. اور یہ آپ کو بتایا تھا اتقان العلم والعمل، اس کو فقاہت کہتے ہیں. اور فقاہت کے معنی آپ کو 6 معنی بتائے تھے. اللہم فقہ فی الدین، یہ دعا فرمائی. اب جب آداب بیان فرماتے ہیں تو آداب میں یہ کہ استقبال قبلہ کرے گا یا نہیں کرے گا،
تو مصنف نے امام شافعی امام مالک کے ساتھ موافقت کی ہے، استقبال استدبار بنا میں نہ کرے اور صحرا میں نہ کرے اور بنا میں کر سکتا ہے۔ بنا کا مطلب تعمیر اور عمارت میں کر سکتا ہے۔ تو یہاں مصنف نے اس کو بیان کیا، اور مصنف کے پاس وہ حدیث موجود ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ بنا میں بھی استقبال استدبار مت کرو، اور اس کو صفحہ 57 پر ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے مذہب کے موافق نہیں مسلک کے، تو یہاں اس کو ذکر نہیں کیا، فی غیر محلی ہی اس کو ذکر کیا۔ تو آپ 57 صفحے پر اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ۔